سلام سے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی محرم الحرام کے حوالے سے منعقد کی گئی یہ خصوصی نشستیں سفینہ نجات کہ جس میں شریک گفتگو ہیں علامہ آصف جوہری، اور ہم قبلہ کی مائیت میں ایک سفر طے کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنی سوچ اور ادراک میں یہ وسعت لا رہے ہیں کہ ہمیں فلسفہ شہادت کی وہ جو نہا پہلو ہیں وہ اجاگر بھی ہو سکیں، اور جو بڑی حساس اور باریک سی اس کے اندر حسن کی لکیریں ہیں وہ واضح ہو سکیں، کہ جس میں ہمیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ حسین نے کس ایک نقطے پہ اپنے سارے کنبے کو کٹوانا منظور کر لیا، کس ایک نقطے کے اوپر انہوں نے چن چن کے نگینے جمع کیے جو 72 کی وہ لڑی بن سکے کہ جو رہتی دنیا تک پیام حق کا استعارہ بن جائے۔ قبلہ، یہ کیا استعارہ ہے کہ ایک طرف تو کل کی نشست میں جیسے ہم نے گفتگو کی تھی اصحاب حسین پہ، جی چاہتا ہے کہ آج ذرا اس اولاد حسین پہ، اس اولاد رسول پہ بات ہو سکے، کہ جو خود آپ کا یہ کہنا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کا بیٹا نہیں ہے، تو کیا تم مجھے کاٹ دو گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فقط 60 سالوں میں دیکھنے والی آنکھوں نے، سننے والی بصارتوں نے دیکھتے سنتے ہوئے بھی ان چہروں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا؟ ابھی ہم اگر اس پہلو سے اس بات کو دیکھیں شعون بھائی تو یہ نظر آئے گا دونوں اطراف کے ریئیکشن ایک چیز سے سامنے آ جائیں گے۔ خداوند عالم جب کسی کو آزماتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ میں اس کا کس حد تک خدا ہوں، تو دو چیزوں سے آزماتا ہے، یا مال سے آزماتا ہے یا اولاد سے آزماتا ہے۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ اب دونوں طرف کی ریئیکشن اگر دیکھے جائیں، ایک طرف جہاں دین کو ایک حکومت سمجھا جا رہا ہے اور اس کی لالچ میں جو حقیقی دین ہے اسے قتل کیا جا رہا ہے، اور جو دولت کی غرض ہے اس کی وجہ سے ایک جو وجود دین ہے اسے ختم کرنے کے درپے ہے، اور اس کے بعد انسان یہی سوچتا ہے نا کہ اگر آج میں فلاں جگہ پہ قابض ہو جاتا ہوں تو پھر جب تک میں رہوں گا اس کے بعد میری اولاد ہوگی تو وہ اس پہ ہوگی، تو یہ جیسے انسان سوچ رکھتا ہے، تو یہ دولت اور اولاد اس سے انسان آزمایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرف کا ریئیکشن میں نے، لیکن اگر دونوں اطراف کو پلٹ کے امام حسین کی طرف اگر دیکھا جائے تو حسین ایسا کیا دیکھ رہے ہیں کہ نہ مال پہ نظر ہے نہ اولاد پہ نظر ہے، نظر ہے تو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ یعنی دیکھیے، جس کی چیز ہوتی ہے دکھ اسے ہوتا ہے۔ واہ! اگر دین کسی اور کا ہوتا تو اسے دکھ ہوتا۔ جس کی میراث ہے دین، جس کی میراث تھا، وہ اسی کے لیے اپنا مال دینے کے لیے بھی تیار تھا، اولاد دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اولاد جیسی چیز نثار کر رہے ہیں، جس میں کڑی الجوان بھی ہے، جس میں ششماہا بھی ہے، جس میں بہن کی اولاد بھی ہے، جس میں بہن کا پردہ بھی ہے، پورا قافلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے حضرت ابو طالب کے اولاد عقیل بھی ہے، اولاد مسلم بھی ہے، اولاد علی بھی ہے، یہ کٹ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ایک پورا وہی گلدستہ، یعنی شروع دن سے یہ نصرت اسلام کرتا آیا یہ خاندان، وہ جناب ابو طالب ہوں، پھر جناب ابو طالب کی اولاد ہوں، ان کی جعفر طیار کی اولاد ہوں، جناب عبداللہ کی اولاد ہوں۔ اب یہی دیکھتے ہیں نا، اور دیکھیں اس میں ایک پہلو کیا ہے اولاد کو میدان میں لے آنے کا، یہ تربیت اولاد پہ بھی ایک ایسی بات ہے، اگر دیکھا جائے جو مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تو سن رہی ہوں گی، کہ اولاد کی تربیت ایسی کی جائے، اولاد کو بنایا سنوارا ایسا جائے
کہ وہ ہر چیز پر مقدم رکھیں دین کو. کیا فرق پڑتا ہے کیا کہ فرق موت پڑتا ہے ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑے. میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا جانتا ہوں. اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ دیکھیے، یعنی اولاد کو ہمراہ لائی ہیں اور بھیجا کس نے ہے؟ وہ کتنے چھوٹے ہیں، زین تک پاؤں نہیں پہنچتے بچوں کے. اللہ اکبر. تو اب تربیت کا یہ عالم ہے کہ سب کو اذن وغا مل رہا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں. جناب عبداللہ بچوں کو بھیج رہے ہیں اور یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ 2 روایتیں اس حوالے سے کہ یا تو بیمار ہیں اور پھر یا وہی کہ بنی ہاشم کی جو باقی عورتیں ہیں ان کے سرپرست بنا کے چھوڑ رہے ہیں امام حسین. تو لیکن جناب عبداللہ کیا کہتے ہیں اپنی بہن سے کہ میرے اونو محمد کو لے جاؤ، انہیں دین پہ قربان کر دینا، حسین کا فدیہ قرار دینا. اب وہ بچے، اولاد حسین، بہن کی اولاد، ایک ایک فرد اس طرح شامل ہو رہا ہے اس گلدستے میں کہ وہی خانوادے کا ایک ایک فرد اپنی اولادیں تک بھی وہاں لے آتا ہے. اور حسین علیہ السلام نے تو کمال کیا، کچھ نہ رکھا پاس. اور جناب علی اصغر کو تو ودا کرنے کے بعد جیسے بہت بڑے اردو دان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اس محاورے کو استعمال کیا کہ حسین اسے دفن کر کے اپنی جھولی جھاڑ کے اٹھے. یعنی یہ جو محاورہ جھولی جھاڑ کے اٹھنا کہ کچھ نہ پاس رکھنا، یعنی وہ ننھا شہزادہ بھی اولاد حسین میں جو ہے وہ بھی دین کے سپرد کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پیاری چیز ذات احدیت کے ہاں جو اللہ نے، چونکہ انسانیت کا دین ہے اور انسان جانتے کہ سب سے قیمتی چیز اولاد ہے، اور جب اولاد کی باری آتی ہے تو جب اولاد اذن مانگتی ہے اور وہ عالم الغیب کا بیٹا جانتا ہو، دیکھیں یہ کتنا بڑا جگر ہے حسین کا جو دین کے لیے اولاد دے رہا ہے. جگر کتنا بڑا ہے. اگر میں صرف اپنے علم سے اس بات پہ قادر ہو جاؤں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا یہاں سے اٹھے گا، کسی بائک میں ٹکرا جائے گا جا کے، تو بھائی اٹھنے نہیں دوں گا اسے اس مقام سے. دل نہیں چاہے گا کہ یہاں سے اٹھے. اب وہ جو اپنی شہادت کے فلسفے کو جان چکا ہے، وہ جسے پیشن گوئی رسول حاصل ہے کہ تیری اولاد کے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے حرم کو اسیر کیا جائے گا، اگر اس کا جوان کڑیل بیٹا آ کے کہے کہ مجھے میدان میں جانا ہے تو وہ میدان میں جانے کی نہیں، وہ اذن شہادت مانگ رہا ہے، وہ اذن شہادت مانگ رہا ہے. اسے کہتے ہیں وہ جذبہ دین کا کہ جب اپنی چیز کو سنبھال رہا ہوتا ہے. یعنی اگر دین اللہ نے وارث بھی انہی کو بنایا ہے جو اولاد سے مقدم رکھتے تھے دین کو. جب برچھی کھا کے گم ہوا اکبر سنو نحال، فرزند فاطمہ کا کہوں کس زبان سے حال، لرزا تھا جسم پاک میں خورشید کی مثال، چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال، تھامے ہوئے کلیجے کو گھبرائے پھرتے تھے، ایک ایک قدم پہ ٹھوکریں کھا کھا کے گرتے تھے، آنکھوں میں اشک، لب پہ فغاں اور دل میں درد، ہاتھوں میں راشا، چہرہ اقدس کا رنگ زرد، صدمے سے ہاتھ پاؤں کبھی گرم گاہ سرد، مثل کما خمیدہ مگر گیسوؤں پہ گرد، دیکھی جو کوئی لاش تو گھبرا کے گر پڑے، جلدی کبھی چلے کبھی غش کھا کے گر پڑے، ہر دم پکارتے تھے کہ اکبر کدھر گئے، اے نور چشمے بانوے بے پر کدھر گئے، مرتا ہے باپ اے میرے دل پر کدھر گئے، آواز دو شبیہ پیمبر کدھر گئے، اے میرے شیر کیا کسی جنگل میں چھپ رہے، اے میرے چاند کیا کسی بادل میں چھپ رہے، بیٹا ہماری آنکھوں میں عالم سیاہ ہے، اے نور عین باپ کی حالت تباہ ہے، دم چڑھ گیا ہے خالق عالم گواہ ہے، جائیں کدھر کے لشکرے کی سد راہ ہے،
طاقت جو تھی بدن میں وہ سب بھائی لے گئے، اب تم ہماری آنکھوں کی بینائی لے گئے۔ کہتے تھے اہل ظلم کہ یا سید امم، حضرت کے نور چشم سے واقف نہیں ہیں ہم۔ ایک نوجوان تو آیا تھا باشوکت و حشم، چھاتی پہ اس جری کے لگا نیزہ ستم۔ 2 بار گرتے گرتے وہ غازی سنبھل گیا، گھوڑا کسی طرف اسے لے کر نکل گیا۔ بچی ستم کی ہو گئی سینے سے وار پار، راوار سے جدا نہ ہوا پر وہ شاہ سوار۔ گھیرے تھے 4 سمت سے زخمی کو نیزہ دار، برسا رہے تھے تیر کمادار 10,000۔ مانند شیر جھومتا تھا کاش زین پر، بوندیں ٹپک رہی تھی لہو کی زمین پر۔ چلائے شاہدی کہ وہی میرا لال تھا، وہ یوسف حسین عدیم المثال تھا۔ آیا زوال اس پہ تو بدر کمال تھا، باغ محمدی کا وہ تازہ نہال تھا۔ یہ داغ دل حسین کو پہلے پہل ملا، برچھی سے اس کو مار کے کیا تم کو پھل ملا۔ جنگل سے آئی اتنے میں اکبر کی یہ صدا، اب جاں بلب ہوں آئیے یا شاہ کربلا۔ ہے ان قریب کوچ سوئے گلشن بقا، حسرت یہ ہے کہ دیکھ لوں دیدار آپ کا۔ آلودہ خون بھرا ہوا ہے چہرہ گرد سے، بسمل سا لوٹتا ہوں کلیجے کے درد سے۔ جنگل سے آئی اتنے میں اکبر کی یہ صدا، اب جاں بلب ہوں آئیے یا شاہ کربلا۔ ہے ان قریب کوچ سوئے گلشن بقا، حسرت یہ ہے کہ دیکھ لوں دیدار آپ کا۔ آلودہ خون بھرا ہوا ہے چہرہ گرد سے، بسمل سا لوٹتا ہوں کلیجے کے درد سے۔ لاشیں پہ سر سے دوڑ کے لپٹے امام پاک، کانپی زمین تڑپ کے جو کی آہ دردناک۔ چلاتے تھے کہ غم سے کلیجہ ہے چاک چاک، اے لال تیرے بعد ہے اس زندگی پہ خاک۔ میں دیکھتا ہوں پاؤں زمیں پر رگڑتے ہو، 18ویں برس میں پدر سے بچھڑتے ہو۔ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو۔ ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے، ظلمتوں کے درمیان نور سحر سجدے میں ہے۔ سید لولاک کا لخت جگر سجدے میں ہے، سید لولاک کا لخت جگر سجدے میں ہے در کرار کا نور نظر
سجدے میں ہے اے عدوِ دین حق اے دشمن آل نبی اے عدوِ دین حق اے دشمن آل نبی راکب دوش محمد ہوش کر سجدے میں ہے راکب دوش محمد ہوش کر سجدے میں ہے اللہ اللہ یہ عبادت یہ ادائے بندگی اللہ اللہ یہ عبادت یہ ادائے بندگی نور عین فاطمہ با چشم تر سجدے میں ہے نور عین فاطمہ با چشم تر سجدے میں ہے اچھا کربلا کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ شہادت، تکلیف، مصیبت، کوئی پہلو اٹھا کے اور کوئی استعارہ اٹھا کے دیکھیے، کربلا کے دامن سے آپ کو اس جیسی مثال جو ابھر کے آتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتی ہے۔ ہم نے 6 ماہ کے بچے کی شہادت کا ذکر کیا، 18 برس کے کڑیل جوان کا ذکر کیا، اس بازوؤں والے کا ذکر کیا کہ جو بادبان کشتی شاہ امم تھا، جس کے بارے میں امیر انیس نے کہا کہ جب لشکر خدا کا علم سرنگوں ہوا، یہ جناب عباس کی شان۔ لیکن جی چاہتا ہے کہ ذرا ان مستورات کا بھی تو ذکر کیجئے کہ جس میں ایک پہاڑ جیسے حوصلے کی بہن ہے، تو دوسری طرف اس بچی کا کہ جس کے اوپر ہونے والے مظالم کا پورا احاطہ ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ 2 شخصیات جو ہیں میں چاہوں گا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور 4 برس کی جناب سکینہ، کچھ ذکر ان کا ہو۔ یقیناً یہ کربلا کا ذکر ان کے بغیر ادھورا ہے، کیونکہ ایک کربلا ختم ہوتی ہے 10 محرم کو اور ایک کربلا شروع ہوتی ہے 10 محرم سے۔ جو 10 محرم کے بعد کربلا شروع ہوتی ہے وہ شہزادی زینب کی کربلا ہے، جو 10 محرم کے بعد شروع ہوتی ہے وہ شہزادی سکینہ کی کربلا ہے۔ اگر اس بی بی کے سفر کو ناپا جائے اور اس کی قربانیوں کو ناپا جائے تو انسان کبھی احاطہ نہ کر پائے اتنے مظالم سہ کے پیغام حسین کو زندہ رکھنا، باقی رکھنا۔ جس طرح دین اسلام کو باقی رکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور اسی طرح پیغام حسین کو باقی رکھا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ اور حد تو یہ ہے مصائب کی، آنکھوں سے پہلے بھائی کی اولاد کو کٹتے دیکھا، اور ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا شہزادی زینب کو جناب علی اکبر سے، اور صاحب مقتل لحوف نے ایک جملہ لکھا کہ جب اکبر زین سے زمین پہ آئے تھے تو سب سے پہلے ایون جناب امام حسین سے پہلے بی بی نے خیمہ چھوڑا اور دوڑیں، لیکن امام حسین نے روکا، کہا ہم سارے کیوں نہ کٹ جائیں، آپ میدان میں مت جائیے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بھتیجے کو جسے پالا ہو اسے آنکھوں سے کٹتے دیکھنا، اس کی شہادت کا منظر دیکھنا، 6 ماہ کی شہادت کا 6 ماہ کی شہادت کا منظر دیکھنا، 2 لڑکوں کی لاشیں دیکھنا، اون و محمد، اور اب شہزادی کا ذکر آ ہی گیا تو میں کیسے عرض کروں۔ ایک جملہ جو
تاریخ مقتل نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے وہ بہت عجیب ہے. جب حسین اون و محمد کی شہادت کے بعد یہ کھڑے سوچ رہے تھے کہ کس طرح جا کے بتائیں شہزادی زینب کو کہ اون و محمد شہید ہو گئے، تو وہ امام بھی ہیں اور بچوں کے ماموں بھی ہیں. یعنی امام کا یہ فریضہ ہے کہ ماں کو مطلع کیا جائے، ماموں سوچ رہا ہے کہ بہن کو کیسے کہے کہ تیرے فرزند دنیا سے چلے گئے. اس کشمکش میں حسین کے ماتھے پہ پسینہ آیا اور مورخین نے عجیب جملہ لکھا کہ جب شہزادی کے خیمے میں گئے کہا بہنا تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں. کہا آپ کے چہرے پہ بہت گھبراہٹ ہے، آپ کہیے کیا کہنا چاہتے. کہا تمہارے بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے. شہزادی نے اپنے اس چادر کو اپنے بھائی کے ماتھے پہ پھیر کے پسینہ صاف کرتے کہا کہ میری اور بھی اولادیں ہوتی تو میں قربان کرتی، لیکن یہ بہن تیرے ماتھے پہ پسینہ برداشت نہیں کر سکتی. تو دین کا وہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہے. تو اب یہ منظر کتنے یعنی قوی قلب کی مالک ہے وہ شہزادی جو اولاد دے کر بھائی کو ڈھارس دے رہی، اس کی ڈھارس باندھ رہی، تسلی دے رہی ہیں. یعنی کہہ رہی ہیں بی بی کہ کوئی بات نہیں اگر چلے قبلہ ایک کردار تو یہ ہے کہ جہاں بہن سے بھائی کی محبت جو ہے وہ ہر ایک شے پہ مسلم ہے، اور ایک کردار وہ ہے کہ جو یزید کے دربار کا خطبہ ہے. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھیے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اگر کوہ صبر ہیں تو کوہ شہادت بھی ہیں، کوہ استقلال، کوہ استقلال ہیں، کوہ شجاعت ہیں. یعنی جب وہ خطبہ دے رہی ہیں یہاں صبر کر رہی ہیں، صبر کیا ہر راستے پہ کیا، لیکن وہی بی بی جگہ جگہ جہاں خطبات دیتے گئے آج جو انقلاب کی راہیں کھلی ہیں وہ کیا ہیں؟ خطبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. آج اگر کوئی کسی بھی ظالم کے سامنے سر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ حسین ہے، خطبہ زینب ہے. یہ اسی کے وسیلے سے آج تک ممکن ہے کہ آپ کسی بھی حاکم وقت، ظالم حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہے اگر معاشرہ، تو اسے ہمیشہ کے لیے کربلا کا شکر گزار رہنا پڑے گا. اور خصوصاً اس امیر کا قول ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلوا دوں کہ آپ کا یہ قول کہ ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، تو یہ تو زینب نے کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں نا، بیٹی کس کی تھی؟ امیر المومنین کی. قول کس کا ہے؟ امیر المومنین کا. اسی لیے جب خطاب فرما رہی تھی تو ایک بوڑھا شخص اس دربار میں موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، تو پلٹ کے مجمع سے پوچھتا ہے کہ کیا اس جگہ پہ علی آ گئے ہیں؟ یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب گفتگو کر رہی ہیں. اس نے کہا میں نے سمجھا کہ شاید علی اس مجمع میں موجود ہیں. یعنی وہ صبر کرنے پہ آئے تو کوہ صبر بن جائے، لیکن اگر خطبات دیکھیں تو پھر جملہ یوں کیوں نہ کہوں کہ پھر علی بن جائے. اگر شجاعت کی بات ہو تو پھر اپنے بابا جیسی بن جائے. جیسا صبر امام امیر المومنین میں ہے ویسے صبر کا مظاہرہ بھی کیا اس بی بی نے. لیکن جب گفتگو کرنے پہ آئیں تو پھر پیغام حسین کی بقا کے لیے جو اقدام زینب کے ہیں وہ بعد از عاشور کسی اور کے نہیں ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ شہزادی، اللہ اکبر. اب جملہ بہت عجیب ہے، مورخین نے لکھا کہ جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ وداع ہونے آ رہے تھے اپنے بیٹے سے، جو کہ خیمہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا میں تھے، جناب سجاد، تو بی بی کے ساتھ پہلے باہر آئے. جب وداع ہونے کے لیے بیٹے کے پاس گئے خیمے میں تو آگے آگے حسین تھے، پیچھے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا تھے. چند وصیتیں کی سید الساجدین کو، گفتگو کی اور باہر آئے. لیکن جب باہر آئے تو کیا ہے کہ آگے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، پیچھے امام حسین علیہ السلام. یعنی اپنے اس عمل سے حسین بتا رہے ہیں کہ امامت کی جو لڑی ہے وہ میں سجاد کو دے کے جا رہا ہوں، قیادت زینب کو دے کے جا رہا ہوں. واہ. خواتین حضرات، ذکر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہوا، ذکر اس 4 برس کی معصوم بچی کا ہوا کہ جس کے کربلا کے بن میں 2 چھین لیے گئے اور جس کے کرتے کو آگ لگاتی گئی. ذکر اس 18 برس کے کڑیل جوان کا ہوا کہ جو حسین کی آنکھوں کا نور تھا. ذکر اس بریدہ بازوؤں والے کا ہوا کہ جو حسین کی کمر تھا.
ذکر ان دو معصوم بچوں اون و محمد کا ہوا کہ جن کے پاؤں زین تک آتے نہیں تھے، ذکر اس قاسم کا بھی ہو کہ جس کی لاش کے ٹکڑے سرزمین کربلا پہ بکھر گئے تھے، لیکن مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ عصر عاشور جب حسین تنہا تھے اور حسین کے خشک گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا تو خیمے سے ایک بچہ بھاگتا آیا. بچے کا نام عبداللہ ابن حسن تھا اور بچے نے اپنے ہاتھ اپنے چچا کی گردن پہ رکھ دیے اور خنجر چلانے والے نے ان بازوؤں کو کاٹ دیا. کربلا کی یہ داستان جاری ہے. مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی پر تم بھی نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر. جب شنگر شکی کر چکا سیراب وہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر. تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر. تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر. اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ. اور اس پہ ستم یہ تھا کہ قد میرا تھا چھوٹا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا
کھینچتا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھینچتا تھا میرا، گردن کے میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا، جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔